بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا اپنی امت کے ساتھ جو تعلق ہے، قرآن پاک نے اس کو بڑے احسن انداز میں بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی آیت سورہ احزاب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مومنین کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور امہات المومنین ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ معمول کے مطابق جو ہمارا سبق چل رہا ہے وہ آداب معاشرت کے حوالے سے تھا، لیکن آج کے دن کے توسط سے گفتگو کا عنوان ہے ام المومنین سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ رفیقہ صدیقہ کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں عرض کیا گیا، ایک صحابی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے میرے دل میں کئی دن سے یہ بات تھی کہ میں اللہ کے نبی سے پوچھوں، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا میں سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر کوئی محبت کرتے ہیں تو وہ مجھ سے کرتے ہیں۔ یہ آپ علیہ السلام کا شفقت والا مزاج مبارک تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے تھے، بیٹھے ہوتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی کا صحابہ سے تعلق ایسا تھا کہ ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں پوچھ نہ لوں کسی دن کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے ہیں، تو انہوں نے پوچھ لیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ سے، آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں عائشہ سے۔ اور صحابی فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ وہ تو خواتین ہیں نا، تو میں پوچھ لوں مردوں میں آپ کس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ دل میں خیال یہ تھا کہ شاید میرا نمبر آ جائے پہلا۔ آپ نے فرمایا وَأَبُوهَا، وہاں لفظ ہے وَأَبُوهَا، عائشہ سے محبت زیادہ کرتا ہوں، اور فرمایا اس کے ابو سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک انوکھا انداز محبت کا ایک باب شروع ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار بھری مجلس میں فرما رہے ہیں، اور فرمایا بھی ایسے ہے کہ حضرت عائشہ کے نام کو دوسرے سوال میں بھی ہٹنے نہیں دیا۔ یعنی پہلے سوال میں تو یہ تھا نا کہ کس سے فرمایا عائشہ سے، تو دوسرے میں بھی یوں نہیں فرمایا ابو بکر سے، بلکہ ڈائریکٹ یوں فرما دیا کہ وَأَبُوهَا، عائشہ کے ابو سے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا انداز ہی کچھ انوکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو عجیب فضائل سے نوازا ہے۔ سیرت النبی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گزری ہے، اس کو پڑھ کر ایک انوکھی دنیا فیل ہوتی ہے۔
لاڈلی ہیں، سب سے زیادہ لاڈ کیا کرتی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ زندگی میں بہت کھیلتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، اور مزاج شناس تھی۔ اس کو انشاءاللہ آداب معاشرت میں بھی میں اس موضوع کو بیان کروں گا، لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت عائشہ مزاج شناس پیغمبر تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتی تھی۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ موتا کے موقع پر شہید ہو گئے تو شہادت کی خبر آپ علیہ السلام کو جب ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کو شہادت کی خبر بتائی۔ تو اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لائے، لوگ جمع ہوئے، جنگ موتا کے بارے میں حال پوچھنے لگے۔ تو ظاہر ہے جب حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ وہ شہید ہو گئے تو ان کے بچے اور گھر والے رو رہے تھے۔ تو ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر مسجد میں آپ علیہ السلام صحابہ میں بیٹھے ہوئے ایک اہم موضوع پر بات کر رہے تھے، تو وہ آیا اور آ کر کہنے لگا، ایک مرتبہ آدمی نے کہا یا رسول اللہ حضرت جعفر طیار کے گھر والے چیخ کر رو رہے ہیں۔ آپ نے اگنور فرمایا، خاموش ہوئے، کوئی بات نہیں، اللہ رحم فرمائے۔ دوسری مرتبہ پھر اسے وہی بات کر دی، یعنی آپ علیہ السلام جو اپنی گفتگو فرما رہے تھے آپ کی بات کو ٹوکنے لگے۔ ٹوکنے کا انداز یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ کو بیت بھی وہ کر رہے تھے، خبر دینے کا ایک طریقہ کار میں تھوڑا سا ان کو نہیں ذہن میں رہا کہ مجھے ابھی بات نہیں کرنی چاہیے، یا ہر ایک کی سینس ایک جیسی نہیں ہوتی، وہ اس نے فوراً بات پھر کر دی انہوں نے۔ تیسری مرتبہ جب کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرہ مبارک میں تھی، تو آپ کو فوراً آپ نے وہاں سے آواز دے کر فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس کو خاموش کروا دے، یہ میرے محبوب کو ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، میرے محبوب کو تکلیف دے رہا ہے۔ کیونکہ بار بار ایک ہی بات کرنے سے آپ علیہ السلام کا مزاج مبارک پریشان ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام کو تنگی ہو رہی تھی اس بات سے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یہ میرے محبوب کو تنگ کر رہا ہے، اس کو خاموش کراؤ۔ مزاج شناس پیغمبر تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا انداز دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا ایک برتن میں، اس کے بعد آپ علیہ السلام پانی پینے لگے، فرمایا عائشہ تم نے کدھر سے منہ لگا کر پانی پیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے بتایا یہاں سے، تو آپ نے وہاں سے پانی پیا۔ مشکاۃ شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک مرتبہ حبشہ کے لوگ آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، تو وہ اپنا کوئی کھیل کر رہے تھے، وہاں جو حبشہ والوں کا تھا وہ کھیل اپنا مسجد نبوی کے ساتھ تھی، عیدگاہ کی جگہ، وہاں پر کھیل رہے تھے، میدان تھا وہاں کھیل۔ تو آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے اور آ کر فرمایا عائشہ تجھے حبشیوں کا کھیل دکھاؤں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں تو اس وقت اتنی ایج ہی نہیں تھی میری، میں تو اس طرح کی چیزیں پسند کرتی تھی، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو دیکھوں گی۔ آپ علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے، حضرت عائشہ آپ کے کندھے پہ سر رکھ کر کھڑی ہو گئی، یہاں کندھے پہ سر رکھا اور وہاں سے کھڑی ہو کر دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا مزاج ایسا تھا کہ میں ان چیزوں کو، اس طرح کے کھیل وغیرہ کو، اس طرح کے شغل تو میں پسند کرتی تھی، تو آپ علیہ السلام اتنی دیر کھڑے رہے جب تک میں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ بس میں تھک گئی ہوں، بس اتنی دیر تک میرے محبوب کھڑے رہے اور میں ان کے کندھے پہ سر رکھ کر کھڑی رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو زندگی گزاری اس کے بڑے انوکھے پہلو ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص آج کے دور میں کامیاب زندگی، گھریلو زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی زندگی جو حضرت عائشہ کے ساتھ گزری ہے اس کو ضرور پڑھیں اپنے گھریلو حالات درست کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کے ساتھ جو زندگی آپ علیہ السلام نے گزاری ہے اس کو ضرور پڑھیں، دیکھیں۔ خود فرمایا کرتی تھی اللہ رب العزت نے مجھے 10 چیزوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے، ساری امت میں سے سب سے زیادہ مجھے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے والی ان کی بیویوں میں سب سے زیادہ جو آپ علیہ السلام کے
ساتھ جن خواتین کا نکاح ہوا جو امہات المومنین ہیں، ان میں سب سے کم عمر والی فرمایا میں تھی، اور آپ کے نکاح میں آنے والی بیویوں میں کنواری میں تھی، اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج کو سمجھنے والی میں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک حضرت عائشہ کا حجرہ جو تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کے لیے وہ جگہ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ میں چبا کر مسواک آپ علیہ السلام کو دیا، دھونے لگی تو فرمایا نہیں اسی طرح دو۔ حضرت عائشہ کا لعاب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے ساتھ ملا۔ یہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کی فضیلت بتائی ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگائی منافقین نے، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 10 آیات نازل کر کے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم۔ افک بہت بڑی بات تمہارے سامنے آئی تھی، بڑی بات اس کو فرمایا۔ حضرت عائشہ کے خلاف جو الزام لگایا تھا، اللہ نے 10 آیتیں نازل کر کے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ کل کو کوئی حضرت عائشہ پر اعتراض نہ کرے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اب بھی قرآن پاک کی گواہی کے بعد بھی حضرت عائشہ کی عفت پہ بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک نے بڑے احسن انداز میں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، باقی میری ازواج مطہرات میں اور حضرت عائشہ میں فرق یہ ہے کہ جیسے کھانے میں سرید کو فضیلت حاصل ہے، سرید آپ علیہ السلام کے پسندیدہ کھانوں میں سے ہے، اور یہ طب نبویہ میں لکھا ہے کہ کھانے میں ذو ہضم اور صحت کے لیے اچھی چیز ہے سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹی ڈال کر، گوشت کے شوربے میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر چوری بنا لینا اور اس کو چور لینا، باریک کر لینا اور اس کو کھانا، یہ سرید ہے۔ اور آپ علیہ السلام ہاشمی خاندان سے، تو ہاشم کا معنی بھی یہی ہے کہ گوشت کے سالن میں، شوربے میں روٹی ڈال کر لوگوں کو کھلانے والا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا پسندیدہ کھانا تھا۔ سارے یعنی کھانوں میں اور بھی چیزیں پسند تھیں، لیکن یہ سرید کو زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے آپ علیہ السلام۔ تو فرمایا عائشہ کو باقی خواتین میں، باقی ازواج مطہرات میں اس طرح کا درجہ حاصل ہے جیسے سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، صحت کے اعتبار سے بھی اور آپ علیہ السلام کی پسند کے اعتبار سے بھی۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مراتب۔ آپ علیہ السلام کی احادیث میں تقریباً 5,500 احادیث کو آپ علیہ السلام سے جمع کر کے امت کو بیان فرمانے والی حضرت عائشہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی کی امت کو دین پڑھانے والی حضرت عائشہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ مزاج تھی، اللہ رب العزت نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھنے والی تھی۔ آپ علیہ السلام کے دین کو امت تک پہنچایا اور اللہ کے نبی کی ترجمانی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت عائشہ کے لاڑ تھے، پیار تھے، وہ انوکھے تھے۔ اس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام خوش ہوا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت مقام عطا فرمایا، عظمت عطا فرمائی، ام المومنین ہے۔ اللہ رب العزت نے مقام عائشہ کو قرآن میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور حضرت عائشہ کی صحابیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے، اور ایسے کفر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعاؤں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیامت والے دن حشر فرمائے، اور حضرت عائشہ کی دعاؤں کو ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔